بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ وہاں سے سلطانی شہر متھرا یعنی متھرا پہنچا۔ یہ متھرا ایک بڑا شہر ہے جس میں بڑے بڑے بت خانے ہیں اور متھرا کرشن بن واسودیو کی جائے پیدائش ہے۔ ہندو اس کو خدا کا اوتار مانتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جب سلطان اس شہر میں پہنچا تو کوئی شخص جنگ کے لیے نہیں نکلا۔ سلطان کے لشکر نے سارے شہر کو غارت کر دیا، بت خانوں کو جلا دیا، بہت کچھ مال و دولت ہاتھ آیا۔ ایک سونے کے بت کو سلطان کے حکم سے توڑا گیا۔ اس کا وزن 98,300 مشکال پکا سونا تھا اور اس میں سے یاقوت کجلی کا ایک ٹکڑا نکلا جس کا وزن 450 مشکال تھا۔ کہتے ہیں کہ چندرانے کے پاس جو ہندوستان کے راجاؤں میں سے ایک راجا تھا، ایک ہاتھی تھا جو نہایت قوی ہیکل اور مشہور تھا۔ سلطان اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت میں خریدنا چاہتا تھا مگر حاصل نہ ہوا۔ اتفاق سے کنوج سے واپسی کے وقت وہ ہاتھی فیلبان کے بغیر رات میں ہاتھیوں میں سے بھاگ کر سلطان کے خیمے کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ سلطان اس کو پا کر بہت خوش ہوا، اس کا نام خداداد رکھ دیا۔ غزنی پہنچ کر کنوج کے مال غنیمت کو شمار کیا گیا تو 10 لاکھ درہم، 3,000 غلام اور 350 ہاتھی تھے۔ روایت ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی نے سنا کہ راجا نندا نے کنوج کے راجا کو اس وجہ سے قتل کر دیا ہے کہ اس نے سلطان محمود غزنوی کی اطاعت قبول کر لی تھی، تو سلطان نے نندا کی بےخنی کا منظم ارادہ کر لیا اور سن 410 ہجری میں سلطان پھر ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ جب دریائے جون یعنی جمنا پر پہنچا تو نرو جے پال کو سلطان کی فوج کے سامنے بھاگ چکا تھا۔ نندا کی اناعت اور مدد میں پھر سلطان کے مقابلے پر آ گیا اور لشکر آراستہ کیا۔ چونکہ بیچ میں گہرا دریا تھا لہذا سلطان کے حکم کے بغیر کوئی اس دریا کے پار نہ ہوا۔ اتفاقاً سلطان سے خاصا کے 60 غلام ایک دم دریا کے اس پار پہنچ گئے اور نرو جے پال کے سارے لشکر کو منتشر کر کے شکست دے دی۔ نرو جے پال چند کافروں کے ہمراہ بھاگ گیا۔ غلام سلطان کے سامنے نہیں آئے بلکہ انہوں نے اس شہر کا قصد کیا جو اس نواح میں تھا۔ شہر کو خالی پا کر لوٹ مار شروع کر دی اور بت خانوں کو منہدم کر دیا۔ سلطان کو دوسرے دن یہ خبر پا کر سوار ہوا اور کمینگاؤں کو اچھی طرح دیکھا۔ اس نے لشکر کے انخلا کو دیکھ لیا اور اس کے مکرو فریب سے اطمینان ہو گیا تو تخت و تاراج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بے شمار مال و دولت لشکر اسلام کے ہاتھ آئی۔ اتفاق سے نندا کے لشکر کے 580 ہاتھی جنگل میں ملے۔ بطور مال غنیمت ان کو حاصل کیا اور سلطان مظفر و منصور غزنی واپس چلا گیا۔ اس زمانے میں خبر ملی کہ کیرات اور نور 2 درے ہیں جہاں کے رہنے والے سب کافر ہیں اور ان کے ٹھکانے مستحکم ہیں۔ سلطان نے فوجوں کو حاضری کا حکم دیا اور لوہار بڑائی اور سنگ تراشوں کی ایک بڑی جماعت لے کر اس علاقے کو چل پڑا۔ اس مقام کے نزدیک پہنچا تو پہلے کیرات کا ارادہ کیا۔ کیرات بہت سرد مقام ہے، وہاں میوہ بہت ہوتا ہے۔ اس شہر کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس علاقے کے حاکم نے اطاعت قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ اس علاقے کے تمام باشندے بھی مسلمان ہو گئے۔ صاحب علی ابن علت ارسلان کو نور کی فتح کے لیے مقرر کیا۔ اس نے وہاں جا کر اس علاقے کو فتح کر لیا اور قلعہ بنوایا۔ علی قدر بن جوگ کو اس قلعے کی کوتوالی پر مقرر کیا۔ اس علاقے میں اسلام تون و قرآن پھیلا۔ سن 412 ہجری میں سلطان نے کشمیر کا ارادہ کر کے کوہکوٹ کا محاصرہ کیا۔ تقریباً 1 ماہ تک وہاں قیام کیا۔ اس قلعہ کی بلندی اور استحکام کی وجہ سے اس پر فتح نہ پا سکا۔ وہاں سے نکل کر لاہور و بھاگرہ روانہ ہوا۔ لشکر ان پہاڑوں کی گھاٹیوں میں تخت و تاراج کی غرض سے منتشر ہو گیا۔ حد سے زیادہ مال غنیمت لشکر اسلام کے
ہاتھ لگا۔ سلطان موسم بہار کے آغاز میں مظفر و منصور غزنی واپس آ گیا۔ سن 413 ہجری میں سلطان نے پھر ولایت نندا کا ارادہ کیا۔ گوالیار کے قلعے پر پہنچا تو اس کا محاصرہ کر لیا۔ جب 4 دن گزر گئے تو اس قلعے کے حاکم نے ایلیچیوں کو بھیجا اور 35 ہاتھی پیشکش نذرانہ اور امان چاہی۔ سلطان نے اس کی صلح کی درخواست منظور کر لی اور قلعہ کالنجر کی جانب متوجہ ہوا اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے میں ایک مدت گزر گئی تو اس قلعے کے حاکم نندا نے 300 ہاتھی پیشکش گزار کر کے پناہ چاہی۔ چونکہ انہوں نے ان ہاتھیوں کو فیلبانوں کے بغیر قلعے سے باہر نکال دیا تھا تو سلطان نے حکم دیا کہ ترک ہاتھیوں کو پکڑ کر ان پر سوار ہو جائیں۔ اہل قلعہ نے یہ مشاہدہ کر کے تعجب کیا اور ترکوں سے عبرت حاصل کی۔ نندا نے ہندی زبان میں سلطان کی مداح میں ایک شعر لکھ کر بھیجا اور سلطان نے اس شعر کو ہندوستان کے فصیحان اور دوسرے شعراء کو جو اس کی ملازمت میں تھے سنایا۔ سب نے تعریف کی۔ سلطان نے اس پر فخر کیا اور 15 کلو کی حکومت کا شاہی فرمان دوسرے تحائف کے ہمراہ بدلے میں اس کے پاس بھیجا۔ نندا نے بھی اس کے عوض بے انتہا مال و جواہر سلطان کی خدمت میں ارسال کیے اور سلطان وہاں سے فتح یاب ہو کر غزنی پہنچا۔ سن 414 ہجری میں سلطان نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ اس لشکر کے علاوہ جو اطراف ولایت میں تھا 54,000 سوار اور 1,300 ہاتھی آئے۔ سن 415 ہجری میں سلطان محمود غزنوی بگنج پہنچا۔ اس زمانے میں علی تگین ماور النہر کے لوگوں پر ظلم کر رہا تھا۔ سلطان اس کو دفع کرنے کے ارادے سے جیہوں سے گزرا۔ ماور النہر کے سردار استقبال کے لیے آئے، حتیٰ کہ یوسف قدر خاں بھی جو تمام ترکستان کا بادشاہ تھا استقبال کے لیے آیا۔ محبت اور دوستی کے طور پر بادشاہ سے ملاقات کی۔ سلطان اس کے آنے سے خوش ہوا۔ جشن منعقد کیے گئے، ایک نے دوسرے کو ہدیے اور تحفے پیش کیے۔ سلطان نے ہندوستان کے تحفے قیمتی جواہر اور فیلانے کو پے کر دیے۔ صلح اور رضا کے ساتھ ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ علی تگین فرار ہو گیا۔ سلطان نے لوگوں کو اس کے تعاقب میں مقرر کیا، یہاں تک کہ اس کو گرفتار کر لیا۔ سلطان نے اس کو قید کر کے ہندوستان کے قلعوں میں سے کسی قلعے میں بھیج دیا اور سلطان وہاں سے غزنی چلا گیا اور اس نے موسم سرما غزنی میں گزارا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق سومنات کو فتح کرنے کے ارادے سے پھر ہندوستان پر لشکر کشی کر دی۔ سومنات سمندر کے کنارے ایک بڑا شہر ہے اور برہمنوں کی عبادت گاہ ہے اور اس بت خانے میں بہت سے سونے کے بت تھے۔ سب سے بڑے بت کو منات کہتے تھے۔ کتب تواریخ میں دیکھا گیا ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے زمانے میں اس بت کو خانہ کعبہ سے نکال کر یہاں لے آئے تھے، لیکن برہمنوں کی قدیم کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کرشن کے زمانے سے جس کو 4000 سال کا عرصہ ہوا ہے یہ بت برہمنوں کی معبود ہے۔ مختصر یہ کہ جب سلطان شہر تیراوالا پتن پہنچا تو اس نے شہر خالی دیکھا، حکم دیا کہ غلہ لے لیں اور سومنات کا راستہ اختیار کریں۔ جب سومنات پہنچے تو وہاں کے رہنے والوں نے قلعے کے دروازوں کو سلطان کے لشکریوں پر بند کر دیا۔ لڑائی اور کوشش کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ غارت گری اور تاراجی عمل میں آئی، بہت سی مخلوق قتل اور گرفتار ہوئی، بت خانوں کو منہدم کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔ سلطان نے وہاں سے واپسی کا علم اٹھایا، چونکہ ہندوستان کے راجاؤں میں سے ایک بڑا راجا پرم دیونام راستے میں تھا اور اس وقت کے لحاظ سے اس سے جنگ کرنا مناسب نہ تھا، اس لیے سندھ کے راستے سے ملتان کا ارادہ کیا۔ اس راستے میں بعض مقامات پر پانی کی کمی اور بعض جگہ پر چارے کی نایابی سے لشکریوں کو بہت تکالیف پہنچی اور بڑی مصیبت و پریشانی کے ساتھ وہ سن 417 ہجری میں غزنی پہنچا۔ اسی زمانے میں قادر باللہ نے سلطان کو خط لکھا اور خراسان، ہندوستان، نیمروز اور خوارزم کے جھنڈے بھیجے۔ سلطان نے اس کے بیٹوں اور بھائیوں کے لیے اس خط میں خطاب لکھے۔ سلطان محمود غزنوی کو کہف الدولہ والسلام، امیر مسعود کو مشاہبۃ الدولہ و جمال الملت
الملت امیر محمد کو جلال الدولہ و جمال الملت اور امیر یوسف کو ازدد الدولہ و موید الملت خطاب لکھے، اور ان میں سے تو جس کو اپنا ولی عہد کرے گا ہم بھی اس کو قبول کریں گے۔ اور یہ خط سلطان کو بلخ میں ملا۔ اس سال سلطان جتانی مطلب جاٹوں کو سزا دینے کے ارادے سے، جنہوں نے سومناتھ سے واپسی کے وقت سلطانی لشکر کے ساتھ بے ادبی کی تھی اور مختلف قسم کی تکالیف پہنچائی تھیں، ایک لشکر عظیم کے ساتھ ملتان کی جانب روانہ ہوا، اور جب وہ ملتان پہنچا تو حکم دیا کہ 1400 کشتیاں بنائی جائیں اور ہر کشتی پر لوہے کے 3 نہایت قوی اور مضبوط سینگ لگا دیے جائیں، ایک کشتی کے سامنے رخ پر اور بقیہ دونوں پہلوؤں پر، چنانچہ جو کچھ بھی ان سینگوں کے مقابلے پر آتا ٹوٹ پھوٹ جاتا اور ناپید ہو جاتا۔ ان تمام کشتیوں کو دریائے جیہوں سندھ میں ڈلوا دیا اور ہر کشتی میں 20 آدمی تیر و کمان اور نفت کی شیشیوں کے ساتھ بٹھا دیے اور جاٹوں کے استحصال کی تیاری کی۔ جاٹ خبردار ہو گئے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کو سندھ کے جزیروں میں بھیج دیا، خود مقابلے کے لیے تنہا بیٹھ گئے، اور 4000 کشتیاں، دوسری روایت کے مطابق 8000 کشتیاں دریا میں ڈالی گئیں۔ ہر کشتی میں ایک مسلح جماعت تھی۔ جب طرفین کا مقابلہ ہوا تو سخت جنگ ہوئی۔ جاٹوں کی جو کشتی سلطان کے آدمیوں کی کشتی کے پاس آتی، کشتی کے سینگ سے لگتی اور ٹوٹ جاتی، یہاں تک کہ سارے جاٹ ڈوب گئے اور جو باقی رہ گئے تلواروں سے قتل ہوئے۔ سلطان کا لشکر ان کے اہل و عیال کے پاس پہنچا اور سب کو قید کر لیا۔ سلطان کامیاب اور فتح یاب ہو کر غزنی واپس چلا گیا۔ اس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔